الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أن أبي بكرة نفي بن الحارث رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فقال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. رواہ الترمذی وصححہ الالبانی وذکرہ فی صحیح سنن الترمذی. تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہوتی ہے، عمل بھی اچھا ہوتا ہے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ بدترین آدمی کون ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تم میں سب سے بدترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے، عمل بھی برا ہوتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر علم بہت تھا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین سوال بھی کرتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے لوگوں کو سوال ایسے کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو. ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو یا بیکار معلوم ہو. اسی لیے کبھی عرب جو ہے علماء میں دیکھتے ہیں سوال کرے تو اگر بیکار رہا تو بولتے خلی ہذا، سوال کو چھوڑ دو بقیہ آگے اس کرو. تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ایسا کیا جس کا جواب ماشاءاللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہوا. اس حدیث کی روشنی میں دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے انسان کی جو عمر ہوتی ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس پہ اس کی عمر بھی ہے. اور یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں ہم سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. وہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بندے کے پیر ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے بارے میں جواب دے. ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی، اور اس کے آگے ہوگا کہ وہ عن شبابہ فیما ابلا، اور تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی. اس حدیث کی روشنی میں اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کی عمروں کو مقرر کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال ٹھہرے رہے. تو ذرا تصور کیجئے عمر کتنی پائے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 و 70. آپ نے کہا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں، اور 70 سے بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لمبی عمر کے ساتھ اگر عمل اچھا ہو تو کیا ہے وہ لمبی عمر اچھی ہے، ورنہ تو ایسا آدمی جس کی عمر لمبی ہے عمر اگر جو ہے عمل برا ہو ایسا آدمی جو ہے شریعت کی نظر میں بہت برا ہے. اور ہمارے پاس بھی ہم دیکھتے سب لوگوں کو ایسا بولتے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھائے، تمہیں ایسے وقت میں آئے تمہاری زندگی بہت لمبی ہے. تو کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا کیسا ہے؟ تو میں نے ایک ویڈیو سنا ابن عثیمین رحمہ اللہ کا. ابن عثیمین بیٹھے ہیں، وہ شیخ کو بلانے والا بلاتا ہے. اب آپ کے سامنے ابن عثیمین تقریر کریں گے، بولتا ہے جملہ اطال اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو بڑھائے. یہ سننا تھا. شیخ نے وہاں سے لقمہ دیا، عمر بڑھانا مت بولو بلکہ بولو اللہ کی اطاعت کے ساتھ عمر بڑھاؤ بولو. اسے سمجھ میں آتا دیکھو. لہذا بولتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کسی کو بھی لمبی عمر کی دعا نہیں دینا چاہیے، ساتھ میں ایسے بولنا لمبی عمر ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ. لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو لمبی عمر دیتا ہے ساتھ میں اگر جو ہے عمل اچھا ہو تو بہت صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کو کیا کرتے تھے لمبی عمر کی دعا بھی دیتے تھے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کیا کرتی ہیں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر نبی کے پاس آتی. کیا بولتی ہیں ھذا خویدمک انس ادعو اللہ لہو. بولتے ہیں یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے کون ہے؟ یہ آپ کا خادم ہے. اللہ کے نبی کے پاس تربیت کے لیے لے کر آئی اور کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مختلف دعائیں کی.
کتب سیرت اور احادیث کھنگالنے سے یہ دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل حیاتہ واغفر لہ۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کے جو اولاد ہیں نا ان میں برکت دے، اے اللہ حضرت انس کی لمبی کو زندہ کر، اور اے اللہ تو حضرت انس کو معاف فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے مال میں دعا کی، حضرت انس کی اولاد میں دعا فرمائی، لمبی عمر کے لیے دعا فرمائی، اور وہاں کہا مغفرت بھی فرما دے۔ لہذا اس حدیث کا جو ہے دعا کا اثر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے زندگی میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں علماء کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مدینہ میں ایک باغ تھا، ہر صحابی کا جو باغ تھا سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، مگر حضرت انس کا جو باغ تھا وہ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں فَكَانَ أَكْثَرُ الْأَنصَارِ مَالًا، صحابہ اکرام مدینے میں جتنے تھے، جن صحابہ کے پاس زیادہ مال تھا ان مالدار صحابہ میں میرا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور ان کی بیٹی امینا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں دیکھو میری اولادیں اتنی ہوئیں کہ میں نے اپنے زندگی میں 120 سے زیادہ لوگوں کو میں نے دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دنیا اور آخرت کے بھلائی دعا کی، بڑے ہو گئے تھے، ایک مرتبہ وہ کیا ہے چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، روایتوں میں ہے۔ حضرت انس کا ایک بال کیا تھا، یہ جو ہے نا آئیبرو کا بال ذرا نیچے آ گیا تھا، تو چاند نظر نہیں آیا، تو یہ بال جب پڑا آنکھ پہ تو بولے چاند نظر آیا، تو اصل میں بوڑھے ہو گئے تھے نا، تو بعد میں حضرت انس سے کہا گیا وہ چاند نہیں تھا، وہ آپ کا بال تھا۔ وہ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ بڑی لمبی عمر جیے۔ کتنی عمر جیے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 90 سال کی عمر جی۔ لہٰذا یاد رکھیں آپ، ایک روایت ایسے بھی آتی ہے کہ 2 بھائی تھے، لمبی روایت ہے بولنے وقت نہیں ہے، ایک شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، اور ایک بھائی زندہ تھا جو رمضان پایا۔ آپ بتاؤ شہید افضل ہے یا رمضان کو پانے والا افضل ہے؟ ہم بولیں گے شہید افضل ہے، مگر ہوا کیا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جس نے رمضان پایا نا 1 سال بعد رمضان پا کے انتقال ہوا تو شہید سے 1 سال پہلے جنت میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے بارے میں کہا وہ شہید اور جنت میں، اور شہید اور رمضان پانے والے کے درمیان وہی فرق ہے جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب عمر اللہ نے طے کر دی ہے تو عمر لمبی کیسے ہوتی؟ علماء یہ بھی بتاتے کہ عمر کا لمبا ہونا، یہ بھی لکھا ہے عمر ہوگی، عمر لمبی ہونے کے لیے آدمی یہ کام کرے گا۔ کون سی چیزیں ہیں وہ جس کی وجہ سے بندے کی عمر لمبی ہوتی ہے، برکت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ سب سے پہلی چیز صلہ رحمی۔ جو لوگ دنیا میں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے اور ان کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں رشتوں ناتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے ہم بتاتے ہیں بھائی بہن کا رشتہ شادی سے پہلے اچھا رہتا، مگر شادی کے بعد وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں بھائیوں میں بھی کوئی رشتہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ باپ بیٹے کا تعلق بھی اچھا نہیں ہے، ماں بیٹی کا تعلق آپس میں اچھا نہیں ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا قیامت کے قریب میں رشتوں کو کاٹا جائے گا۔ اسی طریقے سے عمر میں برکت کے لیے نیکی کا کام کرنا، آپ جتنا نیکی کرتے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اتنی بڑھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، کہ آدمی کی عمر میں برکت اس وقت ہوتی ہے جب وہ لمبی جو ہے نیکی کرتا ہے۔ نیکی کا مطلب کیا؟ بعض علماء نے کہا جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے اللہ ان کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے۔ ماشاءاللہ عرب میں ہم دیکھیں علماء بڑی لمبی لمبی عمر جیتے ہیں، چاہے وہ محمد ابن عبد الوہاب ہوں، ابھی انتقال ہوا قریب میں شیخ صالح آل الشیخ، ان کا عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کا۔ اب سعودی عرب کے جو مفتی ہیں نا صالح الفوزان 90 سال کے ہیں ماشاءاللہ، پہلی صف میں کھڑ کے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس وہ جو ہے کیا ہے عصا بھی ہے۔ میرے استاد خود ہیں عبد المحسن عباد، یہ بھی الحمدللہ بڑی لمبی عمر پائے۔ آج بھی دیکھو کیا ہوتا ہے،
جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ویل چیئر میں ان کے پوتے جو ہے نا وہ نماز کو لے کر آتے، باقاعدہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھتے، اور جب معاملہ ہوتا ہے جمعہ کی نماز کا تو ماشاءاللہ شیخ حرم میں آتے ہیں، تو یہ لمبی لمبی جو عمریں پاتے ہیں، آپ بولیں گے کھجور کھاتے ہوں گے، وہ سب اپنی جگہ ہے، مگر وہ لوگ نیک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے تقوی کی وجہ سے، جو لوگ متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ زندگی لمبی دیتا ہے۔ خود علامہ البانی کو دیکھتے 80-85 سال کی عمر پائے، ماشاءاللہ اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ کرسی پٹ کے نماز نہیں پڑھے۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے اصل میں راز، تو کہنے لگے بات یہ ہے میں نے زندگی میں کبھی چاش کی نماز نہیں چھوڑی۔ بندہ جب چاش کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جوڑوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے زندگی میں برکت کے لیے گناہوں سے دوری اور خصوصاً جوانی کی حفاظت کرو۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب لمبی عمر پاتا ہے تو یہ بھی مکمل طور پر اس کے حق میں لکھا ہوا رہتا ہے۔ اور 2-3 چیزیں ہیں، اچھے اخلاق، اگر آپ اچھے اخلاق کے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، جو لوگ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتے اللہ ان کے لیے بھی لمبی عمر دیتا ہے۔ نیک عمل کرنا، اب رمضان کا آخری عشرہ باقی ہے، 2 عشروں میں اگر کوئی جو ہے کوتاہی ہو گئی تو ہم اس کو یہاں پورا کر سکتے ہیں۔ یہ شاید 5 راتیں ہم یہاں جاگتے ہیں مگر 10 راتیں جاگنا بھی افضل ہے، لہٰذا آپ لوگ جفت رات میں جب جاتے نا گھر میں جاگو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے کے بری موت سے ٹال دیتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عمر کے لمبے اور چھوٹے ہونے میں لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا جس کی عمر لمبی اور عمل بھی اچھا، دوسرا یہ ہے عمر چھوٹی مگر عمل اچھا۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کو دیکھو، اسلام لائے بس 3 سال میں انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی شاید ان کی عمر 22 سال تھی انتقال ہو گیا۔ ہمارے پاس 25 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ 22 سال کی عمر میں ماشاءاللہ جنتی خواتین کی سردار بنی اور ان سے پیدا ہونے والے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار بھی بنے۔ نمبر 3 ایسے لوگ ہوتے عمر لمبی ہوتی ہے عمل بھی برا ہوتا ہے۔ کافروں کو سب دیکھتے بوڑھے بوڑھیوں کو، ان میں بھی مسلمانوں میں بہت بڑا فرق رہتا ہے۔ جو لوگ بڈھے رہتے نا مسلمانوں میں ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جو ہے زندگی کے بالوں کو سفید کیا اللہ کی اطاعت میں۔ جو لوگ کافر ہوتے ہیں بڈھے رہتے جھریاں پڑ جاتے ہیں، وہ دیکھتے کراہت آتی ہے۔ لہٰذا بندہ جتنا عمل میں آگے بڑھتا ہے عمر بھی لمبی ہوتی ہے تو اس کا اثر الحمدللہ چہرے پہ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر چھوٹی ہے، عمر بھی جو ہے چھوٹی ہوتی ہے۔ لہٰذا عمر کا لمبا چھوٹا ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر عمل جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو عمر دیتا مگر گناہ کرتے رہتا انہیں، اور گناہ میں آگے بڑھتے رہتا، اللہ کی نعمتیں بھی اس پر بھی ہوتی رہتی ہیں۔ بندہ کیا سمجھتا اللہ مجھے عزت کر رہا ہے، ویسا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ باپ سے پیسے پوچھے، بار بار جا کے پوچھے تو باپ کے آدھا اٹھا کے پھینک ڈالتا۔ ایسے ہی ہے، نافرمانی ہوتی رہے اللہ کی انعام ہوتا رہے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ طالبہ کی طرف سے کیا ہے، مطلب یہ مہلت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی عمر سے پناہ مانگتے تھے، اسے بولتے ارذل عمر۔ ارذل عمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 60 پہ 3 سال کی عمر جیے، آپ نے اس مرحلے میں دعا فرمائی اے اللہ تو مجھے نکمی عمر سے بچا لے۔ کیا ہوتا ہے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے بچوں کی عادتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اگر کیا تو بھی میٹھا کھانے دے تو چاٹتے رہتا، اگر بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو بچوں کی طرح ضد کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمر سے پناہ مانگتے ہیں کہ انسان دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں پرانے گانے سن لے کر رہتے، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کو نہیں آتے، دادا نانا پردادا بن جاتے ہیں مگر عبادت ہی نہیں ہے۔ تو ایسی لمبی عمر پا کے ساتھ میں اگر عمل برا ہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ عمر کم دے مگر ساتھ میں عمل کی طرف ہم جو ہے مکمل طور پر کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔